خوش آمدید۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ بایولوجی کا کریئر بس لیب کوٹ پہن کر مینڈکوں کی چیر پھاڑ تک ہی محدود ہے تو آج یہ سوچ بدلنے والی ہے۔ کیا کسی کو معلوم ہے کہ بایولوجسٹ خلائی تحقیق میں بھی کام کرتے ہیں؟ آئیے اس دلچسپ دنیا کو مل کر کھوجتے ہیں۔ جی ہاں، اکثر لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، لیکن یہ ادھورا سچ ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ بایولوجی کی ڈگری ایک جاسوس بننے کا راستہ بھی کھول سکتی ہے؟ آج ہم ان تمام حیران کن راستوں کو دیکھیں گے جہاں بایولوجی کی تعلیم لے جا سکتی ہے، زندگی بچانے سے لے کر اس سیارے کی حفاظت تک۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بایولوجسٹ ہماری دنیا کو کیسے بدل رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے بنیادی چیلنج کی، انسانیت کو صحت مند رکھنا اور سب کے لیے خوراک کو یقینی بنانا۔ بایولوجسٹ اس میدان میں اصل ہیروز ہیں۔ اور شروعات کرتے ہیں سب سے مشہور شعبے سے، میڈیسن اور سرجری۔ ذرا ایک سرجن کا تصور کریں جو ایک پیچیدہ آپریشن کے ذریعے کسی کی جان بچا رہا ہے۔ یہی ہے بایولوجی کی طاقت جو براہ راست انسانیت کی خدمت کرتی ہے۔ دیکھیے، اس کا مشن تو بالکل صاف ہے، بیماریوں کی تشخیص اور علاج۔ اس کا راستہ ہائر سیکنڈری میں بایولوجی پڑھنے کے بعد MBBS سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک لمبا اور مشکل سفر ضرور ہے، لیکن اس کا انعام انمول ہے۔ اب زمین سے سمندر کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی اپنی پروٹین کی ضروریات کے لیے مچھلی پر انحصار کرتی ہے؟ فشریز کا شعبہ اسی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ صرف مچھلیاں پکڑنا نہیں بلکہ سمندر میں ایک انقلاب لانے جیسا ہے۔ اس شعبے کا مشن ہے سمندر کی فصلوں کو بہتر بنانا۔ سوچئے ذرا، ایک سائنسدان ایسی مچھلی تیار کر رہا ہے جو کم خوراک میں زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے۔ اس کے لیے عام طور پر زوالوجی میں ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ہماری پلیٹ میں جو کھانا آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا جواب ہے زراعت۔ یہ شعبہ کسی بھی معیشت، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہی وہ شعبہ ہے جو پوری دنیا کا پیٹ بھرتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ زراعت کے ماہرین صرف کھیتوں میں کام کرتے ہیں، وہ تو لیبارٹریز میں جدید ٹیکنالوجیز پر کام کرتے ہیں جو ہماری خوراک کی پیداوار بڑھاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک زرعی ماہر ایسا بیج بنا سکتا ہے جو خشک سالی کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے لیے خصوصی زرعی یونیورسٹیوں میں پروفیشنل کورسز موجود ہیں۔ اگر آپ کو جانوروں سے محبت ہے، چاہے وہ پالتو ہوں یا فارم کے، تو یہ شعبہ آپ کے لیے ہی ہے۔ اینیمل سائنس یعنی اینیمل ہسبنڈری کا تعلق ان بے زبان جانوروں کی صحت، دیکھ بھال اور افزائش سے ہے۔ ان ماہرین کا مشن ہمارے ان بے زبان دوستوں کو صحت مند رکھنا ہے۔ ایک ویٹرنری ڈاکٹر کسی بیمار جانور کی جان بچاتا ہے، یا ایک سائنسدان پالتو جانوروں کے لیے بہتر خوراک تیار کرتا ہے۔ اس کے لیے بایولوجی کے بعد یونیورسٹی کی سطح پر پروفیشنل کورسز کیے جاتے ہیں۔ اگر پودوں سے لگاؤ ہے اور باغبانی کا شوق ہے تو ہارٹیکلچر کا شعبہ اس شوق کو ایک سائنس میں بدل سکتا ہے۔ یہ خوبصورت پھول، ذائقے دار پھل اور صحت بخش سبزیاں اگانے کا فن بھی ہے اور سائنس بھی۔ سوچئے، ایک ہارٹیکلچرسٹ ایک ایسا پھول بنا سکتا ہے جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ کیا کمال بات ہے نا؟ وہ شہروں کو سرسبز بنانے اور کیڑوں پر قابو پانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اس شعبے میں اپنا کاروبار شروع کرنے سے لے کر بڑے پارکوں اور باغات کا انتظام سنبھالنے تک بہت سے مواقع ہیں۔ اچھا، اب تک ہم نے دیکھا کہ بایولوجسٹ انسانی زندگی کو کیسے سہارا دیتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ان ہیروز کی جو صرف انسانوں کی نہیں بلکہ ہمارے پورے سیارے کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے قدرتی ماحول اور اس میں موجود زندگی کے تنوع کو بچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ کیا آپ کو جنگل کی خاموشی اور خوبصورتی پسند ہے؟ اگر آپ فطرت کو بچانا چاہتے ہیں تو فارسٹری کا شعبہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اور یہ صرف درخت لگانا نہیں ہے بلکہ یہ پورے جنگل کے ماحولیاتی نظام کو سنبھالنے کا نام ہے۔ اس شعبے کا مقصد بہت وسیع ہے۔ ایک فارسٹر ایسے جنگل کا انتظام کرتا ہے جو نہ صرف ہمیں لکڑی فراہم کرتا ہے بلکہ جنگلی حیات کو پناہ بھی دیتا ہے۔ وہ ہمارے سیارے پر زندگی کے تنوع کو برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک جدید فارم کسی ہائی ٹیک فیکٹری کی طرح کام کرتا ہے؟ فارمنگ دراصل زراعت اور اینیمل سائنس کا عملی میدان ہے جہاں بایولوجی کے اصولوں کو استعمال کر کے بڑے پیمانے پر خوراک پیدا کی جاتی ہے۔
آج کے فارمرز کا کام بہت جدید ہو چکا ہے۔ وہ پولٹری فارمز سے لے کر فروٹ فارمز تک چلاتے ہیں۔ سوچئے، ایک جدید فارمر ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کر کے اپنی فصلوں کی نگرانی کر سکتا ہے۔ جن طلباء کا پس منظر زراعت یا اینیمل سائنس میں ہو، وہ اس شعبے میں واقعی کمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو کیریئرز ہم نے ابھی ڈسکس کیے وہ تو شاید آپ پہچانتے ہوں گے، لیکن اب ہم پردہ اٹھائیں گے بایولوجی کے کچھ ایسے پوشیدہ کیریئر سے جو پس پردہ رہ کر بڑے کام کرتے ہیں۔ یہ بایولوجی کے خفیہ ایجنٹس ہیں۔ تو پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ بایولوجی کے ماہرین اور کہاں چھپے ہوئے ہیں جانتے ہیں؟ وہ جرائم کو حل کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ آئیے کچھ ایسے ہی پوشیدہ مگر انتہائی اہم شعبوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ فورینزک سائنس میں آپ ایک حقیقی جاسوس کی طرح کام کرتے ہیں۔ ایک فورینزک سائنسدان ڈی این اے فنگر پرنٹنگ جیسی تکنیک استعمال کر کے صرف ایک بال سے مجرم کی شناخت کر سکتا ہے۔ یا پھر ہیلتھ کیئر میں آپ کینسر یا ڈینگی جیسی بیماریوں کے خلاف عوامی مہمات کی حکمت عملی تیار کرتے ہیں۔ تو ان تمام دلچسپ شعبوں کو دیکھ کر یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہوگا کہ ایک کامیاب بایولوجسٹ کیسے بنا جا سکتا ہے۔ بات صرف کتابیں پڑھنے کی نہیں ہے، بلکہ کچھ خاص صلاحیتوں کو نکھارنے کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ تو دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ صرف کتابی کیڑا بننا کافی نہیں ہے۔ ایک اچھا کمیونیکیٹر اپنی تحقیق کو دنیا تک پہنچا کر ایک بڑا اثر ڈال سکتا ہے۔ تنقیدی سوچ پیچیدہ مسائل حل کرنے میں مدد دیتی ہے اور خود کو بہتر بنانے کا جذبہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، چاہے آپ ایک لیب میں ہوں یا کسی جنگل میں، بایولوجی میں کریئر کا مطلب ہے کہ آپ اس سیارے پر زندگی کو سہارا دے رہے ہیں۔ آپ صرف زندگی کا مطالعہ نہیں کر رہے، آپ اسے قائم رکھ رہے ہیں۔ تو کیا آپ اس تبدیلی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟